آپ کے پاس اگر کوئی پیمانہ ہے تو لے آؤ، اس میں اس کو ڈال کے چیک کر لو کہ یہ بات سچ ہے غلط ہے۔ جب آپ کے پاس وہ پیمانہ نہیں ہے تو خواہ مخواہ باتیں کرنے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ مثال کے طور پہ عملیات پر ایک شخص رد وہ کرے گا کہ جس کو عملیات کے اندر مہارت ہوگی۔ اگر فقہ کے اندر ایک بندہ فقیہ ہوتا ہے، ایک مفتی ہوتا ہے، وہ مسئلہ فتویٰ دیتا ہے، دوسرا اس کے رد میں فتویٰ دیتا ہے، تو دونوں کے پاس دلائل ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں کی فیلڈ ایک ہے، دونوں ماہر ہیں، تو ماہر کی بات کو مانا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لو کہ ماہر کی بات کو تو جج بھی مانتا ہے یار، کورٹ بھی مانتا ہے۔ ایک بندے پر کیس ہو گیا، اب ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا، اب تو بھائی قتل کی سزا کیا ہے؟ پھانسی ہے نا۔ اب ایک شخص نفسیاتی ہے، مینٹل ہے، وہ اس نے قتل کیا۔ اب ہر کوئی بندہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں مینٹل ہوں۔ جب جج کے پاس وہ کیس جائے گا، جج جب ڈاکٹر سے میڈیکلی اس کی رپورٹ مانگے گا، میڈیکل اس کا کروائے گا، تو ڈاکٹر لکھ کر دے گا نا یہ مینٹل ہے، تو جج مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ تو ماہر کی بات تو جج بھی مانتا ہے، لیکن کیا وہ ماہر پیش کر رہے ہیں نا۔ اگر ہمارے پیچھے باتیں کرنے سے باتیں کرتے ہو کہ یہ عملیات نہیں ہے، خلط ملط کر دیا ہے، تو اس بات کا مقصد کیا ہے؟ پہلے آپ ماہر بنو، پھر آ کے اعتراض کرو۔ جب ایک بندہ ماہر ہے نہیں تو اس کا اعتراض بنتا ہے نہیں، اس کا قول تو ویسی کالا دم ہے۔ غیر ماہر کا قول کالا دم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔